مدارس کا نظام تو مطلب شروع سے چلا. مدارس کوئی ابھی کی تو 300 سال. مدارس تو ہماری اسلامی تہذیب کے ایک پرانے مطلب آغاز سے روایتی ایک وہ ہے. نہیں مدارس تو ظاہر سی بات ہے پہلے مدارس کی یہ شکل نہیں تھی کہ اس کا ایک کورس ہو, اس کا ایک سلیبس ہو. ہاں لیکن اب جو مدارس کی شکل آئی ہے کہ اب ایک کورس ہے, ایک سلیبس ہے, ایک واقعتاً ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن موجود ہے, تو وہ جو ہے وہ اس دور کے اندر قائم ہوا جب کہ مغرب کا غلبہ آ گیا تھا اور اسلام اپنے مغلوبیت کے دور میں آیا تھا. تو اس وقت ہم نے اپنی علمیت کو بچانے کے لیے ان مدارس سے اپنی علمیت کو بچائی, ورنہ ہمارا عیسائیت سے برا اثر ہوتا اگر مدارس نہ ہوتے. تو جیسے عیسائیت کی علمیت بھی ختم ہو گئی, چلو اس کی ریاست ختم ہوئی تھی تو اس کی علمیت بھی ختم, وہ زندہ کیا ہم نے, ان کے تراجم کو اپنے پاس رکھا, اس کو قال قال رسول اللہ ساری چیزیں اپنے اندر محفوظ رکھیں. مگر یہ ہے کہ جب انہوں نے اسی وجہ سے لوگوں کو, کیونکہ ریاست تھی نہیں اس لیے ریاستی امور جو کہ ریاست بتاتی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو علماء کو امور جو ہے وہ طے نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو وہ حکومت طے کرتی تھی کہ بھئی یہ کرنا, ان معاملات پہ فتوے لیتی تھی. فتاوی عالمگیر اسی لیے مغلیہ دور کے اندر ہوا کہ وہ ان پہ روشنی میں کام کرتے تھے. وہ تو عالمگیر تو خود بادشاہ ہی تھا. جی تو کہہ رہا ہوں بادشاہ تھا نا, جبھی تو وہ ہو گیا. اب جو ہمارے پاس فتاوی آتے ہیں وہ تو انڈیویجول آتے ہیں نا. جی ہاں کہ بتائیے کہ یہ داڑھی بڑی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے, یہ کرتے کیسے پہننے ہیں, شلوار کیسے پہننی ہے, باہم کوئی طلاق کے معاملات ہو جائیں تو اس میں کیسے کرنا ہے, باہم شادی کے معاملات کیسے کرنے ہیں. تو اس میں دیکھیں اللہ کا کرم ہے, آج ہم لوگ سرخرو ہیں. آج کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نکاح جو ہے وہ اور زنا ایک ہی چیز ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ بھی نکاح کرتے ہیں, بڑے سے بڑا لبرل آدمی جو دہریہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے, جب مرتا ہے تو اسی طریقے سے دفناتا ہے, اور وہ قرآن کو ہی اپنا وہ سمجھتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے زندہ رکھی نہیں, جو چیز زندہ نہیں رکھی وہ نہیں ہے. صحیح بات. وہ ریاستی امور ہے. اب جب وہ ریاستیں قائم ہونی شروع ہو رہی ہیں اور افغانستان کے ذریعے وہ قائم ہونی شروع ہو رہی ہیں اور مغرب عسکری شکست کا سامنا دنیا کے اندر کر رہا ہے, تو اب وہ جب ریاستیں قائم ہو رہی ہیں تو ان کے پاس تو وہ 200 سال پرانی تاریخ موجود ہے. اب کیا کریں گے, ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ جو جہاں پہ موجود نظام ہے اسی سے کچھ چیزیں مستعار لے کے اس میں کچھ نہ کچھ اسلامی چیزیں پیوند کاری کر دیں. اس کے بعد ان کے پاس اپنا کوئی, کیونکہ ان کی اپنی نہ تحقیق ہے, نہ افغانستان میں کوئی تحقیق ہوئی, نہ پاکستان میں اس میں کوئی تحقیق ہے, نہ ایران میں کوئی تحقیق ہے, نہ سوڈان میں کوئی تحقیق ہے, نہ ملیشیا میں, نہ انڈونیشیا میں. ان کے پاس جو ماڈل ہے وہ اسلامک ماڈل ہے, اسلامی معیشت کا ماڈل ہے. اسلامی معیشت نیو کلاسیکل جو اکانومی ہے اسی کے ماڈل کے اوپر صرف وہی ہے, کنسٹرینڈ ہے. ہماری اکنامی میں کہتے ہیں کوئی چیز کنسٹرینڈ میکسیمائزیشن. تو یہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن یعنی کہ ذات تسکین کی اور لذات کی بڑھوتری ہے. تو اس کو کنسٹرینڈ, وہ کنسٹرینڈ شرع کے اندر رہ کے کر سکیں, شرع کے اندر رہ کے کر کے بڑے بڑے آپ تعیشات کر سکتے ہیں, منع تو نہیں ہے آپ کو تعیشات کرنا, معاشرہ کے اندر وہ کنسٹرینٹ آپ نے اکانومی بنا دی. تو وہی سامنا طالبان کو 96 کے اندر جب میں گیا تھا تو یہی تھا, اور اب بھی یہی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا, یا ہمارے اسلامی جو ہمارے اس وقت دینی جماعت ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم جب اقتدار میں آ جائیں گے تو اپنی معیشت کو اور اپنے اقتدار کو کس طریقے سے چلائیں گے. وہ جمہوری ہوگا. طالبان تو اس میں یکسو ہیں کہ وہ جمہوری نظام نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں اسلامی لٹریچر میں کچھ موجود ہے کافی حد تک. مگر اسلامی لٹریچر میں معیشت آج کل موجودہ دور معیشت یعنی کہ پہلے منی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی, زر کا بازار کبھی دنیا میں نہیں ہوا. اچھا, بازار تو صرف جو ہوتا تھا وہاں پہ اشیاء کے خریدو جی سامان, اسے گڈس مارکیٹ کہتے ہیں. جی ہاں. اور جہاں زر جو ہوتا تھا وہ اشیاء کے کو تبادلے یا اس کی ویلیو کے لیے ہوتا تھا, یعنی کہ آپ چیز کو یعنی کہ بارٹر سسٹم جو ہوتا تھا, یعنی کہ چیزوں سے تبادلہ. اس کے بعد چیزوں سے جو ہے وہ چیز جس چیز سے تبادلہ ہوا اسے کرنسی کہنے لگے کہ ہم اسے ایک یونٹ بنا لیں گے, اس کرنسی ہوگی, اس کی اپنی مالیت ہوگی. وہ زیادہ تر میٹیلک چیزوں میں آنے لگی جس کی اپنی خود ویلیو ہو گئی. تو بازار اشیاء کا ہوتا تھا, وہاں کرنسی جو ہوتی تھی اس کی جو ہے میڈیم آف ایکسچینج یعنی کہ اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے ہوتی تھی. یعنی میں نے آ کے میرے پاس اگر اون ہے, میں نے اون دی یا کپڑا, اس کے بدلے مجھے کپڑا لینا ہے تو اون دے کر میں کپڑا لے لوں گا, یہ تو بارٹر ہو گیا. یہ بارٹر ہو گیا. اب اون دے کر مجھے اس کے بدلے پیسے مل جائیں, پھر جو چاہو لے لو. اب آپ نے کہا کہ اس اون کی قیمت کیا ہوگی, ویلیو کیا ہوگی, ویلیو کیا لگے گی. ویلیو جو ہوتی تھی وہ تو بارٹر, تو پھر اشیاء میں جو بھی آدمی طے کرے جس کی ضرورت ہوگی, اچھا وہ اپنے طے کر لے گا کہ میں اتنے اون کے بدلے میں جو اس وقت بازار ہوتا تھا وہ طے کر دیتا تھا, یا خود آپ طے کر لیتے تھے کہ میری ضرورت زیادہ ہے اس چیز کی, میں آپ کو دوں گا. آپ کہتے تھے نہیں اتنے, تو وہ طے کر لیتے تھے کہ میں چیزیں لے کے جاؤں گا, اس کے بدلے میں یہ چیزیں لے جو چیزیں میرے پاس ہوتی تھیں ایکسس میں وہ دے دیا کرتا تھا. اور یہ اس پر طویل عرصے پوری دنیا چلتی رہی. ابھی بھی ٹریڈ تو اسی بنیاد پہ بہت سارے ممالک میں ہوتی ہے.
ایسا تو نہیں ہے کہ بارٹر سسٹم ختم ہو گیا, بارٹر سسٹم اپنی جگہ موجود ہے, مگر ظاہر سی بات ہے اب کیا ہو گیا کہ جو آپ نے کرنسی نکالی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس شے کو جو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ چیز نہیں ہے اور اس میں ایکسچینج نہیں ہو سکتا بارٹر میں, تو ہم اس کو کسی ایک چیز میں مونیٹائز کر لیں, اس کو کسی ایک کرنسی میں جا کے لے لیں, تو وہ اس کی ایک ویلیو قدر. اب اس میں بہت ساری اصطلاحات میں نہیں کر رہا, استعمال کروں گا نہ وہ, تو وہ آپ اس کو وہ یہ رہے کہ آپ اس سے ایک یعنی کہ ویلیو ڈٹرمن کر دیتے کہ اون کی جو ہے یا کپاس کی جو ہے وہ 1 کلو کی ویلیو جو ہے وہ کتنے دینار درہم یا جو بھی آپ کی کرنسی ہوگی اس میں ہوگی, وہ آپ دے کے وہ چیزیں, وہ پھر وہ یونٹ آف ایکسچینج وہ ہوتا تھا, یعنی کہ وہ پھر ہر جگہ وہی چلتا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہر جگہ تو نہیں مل جائے گا نا اون کے بدلے میں, تو اب وہ تو یہ کرنسی تھا پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر. اس میں کچھ صاحبکار کچھ قرضہ لے کے اس پہ سود لیتے تھے, مگر بہت ہی نامنل, بہت ہی کم تھا, وہ بہت ہی کم ہوتا تھا, اس کی ممانعت جب ہی آئی کہ سود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مگر اس کے بعد آپ نے جو مغرب آیا اور ہماری جو معیشت, جب اس دینی معیشتیں چاہے عیسائیت ہو چاہے کوئی ہو, وہ ختم ہو گئیں, تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کرنسی کو اس جو ہے اسی کو ہی ایک مارکیٹ بنا دی. اچھا, جہاں پہ اس کرنسی کا تبادلہ ہوگا, کرنسی کا تبادلہ, کرنسی کی خرید و فروخت ہوگی. کرنسی کیسے؟ کرنسی کی خرید, اس کو کہتے ہیں منی مارکیٹ, یعنی کہ آپ زر کی خرید و فروخت کریں گے. یعنی میں 50 روپے دے کر آپ سے 51 روپے لے لوں گا. 51, یعنی سود جسے آپ کہتے ہیں یا ڈسکاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں, اب نیا ٹرم جو ہے ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں. یہ کہہ لیجیے ایک مارکیٹ بن گئی کہ اب میں جو کچھ قرض جو بھی پیسے چاہیے, چونکہ مجھے اپنی چیز کو خریدنے کے لیے یا مزید پیداوار کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے جو پیسے چاہیے ہوں گے, میں ایک مارکیٹ میں نے قائم کر دی. اچھا, آپ وہاں پہ سے میں نے 100 روپے لے لیے اور میں نے اپنی زمین کے لیے بیج لیا, کھاد لی اور اگایا, اب مجھے واپس آپ کو 150 کرنا ہے. اب چاہے مجھے زمین پہ فائدہ ہو نقصان ہو, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا. قرض ہو گیا, تو قرض ہو گیا, قرض کی جب معیشت, قرض کی معیشت چل گئی. اب قرض کی معیشت, یہ بینکنگ کا نظام یا زر کا پورا بازار, بینکنگ میں بینکنگ نہیں ہے, ان کے پاس انشورنس بھی ہے, بہت سارے اور بھی ہیں. تو وہ ایک زر کا بازار قائم ہو گیا, یہ پہلی دفعہ. اب یہ پہلے نہیں تھا ہمارے پاس, تو ظاہر اس پہ کوئی فتویٰ بھی موجود نہیں, کہیں نہیں تھا, ظاہر زر کا بازار نہیں تھا. اچھا, یعنی مغربی, یعنی اس زمانے کا جو بھی یورپ تھا وہاں بھی, وہاں تو عیسائیت تھی نا, تو وہاں پہ بھی ایک وہاں پہ منع تھی, وہاں تو سود ہی منع تھا. اچھا, وہاں بھی سود تو اتنا منع تھا کہ عیسائیت کے اندر یہودیوں میں شروع ہوا سب سے پہلے, اور عیسائیت کے اندر جو آدمی سود کا کاروبار کرتا تھا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ تو سب 19ویں صدی تک 20ویں یہ رہا. سود تو ممان رہا, مجھے کبھی بھی نہیں ہے. سود, شراب, زنا, یہ ساری چیزیں عیسائیت میں ممانعت تھی. یہودیت میں بھی, یہودیت میں, مگر وہ یہودیت کے اندر بعد میں جو گڑبڑ شروع ہوئی وہ یہی ہوئی کہ وہ آپس میں سود کو انہوں نے ممنوع کر دیا, مگر باہر والے سے انہوں نے ایک جائز کر دیا. تو ظاہر سے سب سے پہلے خرابی علماء کے اندر ہی آتی ہے. تو وہ علماء نے اس کے اسی حساب سے فتوے دینے کے لیے پوری دنیا میں, ظاہر سی بات ہے جو کچھ دور آج کا موجود ہے اس میں عیسائیت کی کمزوری کی وجہ سے تو یہ سرمایہ داری آج دنیا پہ غالب ہے, اور مسلمانوں کی بہاؤ سے روک نہیں سکی, بہاؤ کیونکہ آیا انہی کے پاس, اور مسلمانوں نے اس بہاؤ کو جو سرمایہ دارانہ بہاؤ تھا اسے نہیں نوٹ کر سکے, مغلوبیت کی وجہ سے انہوں نے نہیں اس کو نہیں دیکھ سکے نا کہ وہ کون سے تھا. وہ تو عیسائیت کو ہی دیکھتے رہے کہ وہاں پہ اسمار عیسائیت کے بیس میں جو نیا نظام آ رہا تھا اس کی طرف ان کی سرمایہ دارانہ. اسی لیے آخر میں تو مقروض ہو گئی تھی, کیا کہتے ہیں عثمانیہ خلافت تک مقروض ہو گئی تھی. تو وہ خود جو ہے یہ اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ تو خلافت عثمانیہ میں سود کا کاروبار دیکھیں انڈیویجول, دیکھیں ہر برائی تو ہر ایک چیز کے اندر ہوتی ہے. ریاستی سطح پر آخر میں, ریاستی سطح کی مجھے اتنی اسٹڈی تو نہیں ہے, میں کل بتا نہیں سکتا پورے طور پہ. تھوڑا بہت میں نے اس کے اندر پڑھا تھا جب میں منی کے اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا, اور وہ کہتے ہیں ون آف دی ریزنس, ایک اس کا وجہ ہے اس کی ان کی ڈیمائس ہونے کی. مگر اس کا ایک ٹوٹل اسٹڈی تو بالکل بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کے کانکریٹلی آپ کو بتا سکوں اسپیسیفکلی. دیکھیں ایک بازار آیا, مارکیٹ آئی, تو اب اس کا فتویٰ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پرانی آپ کو کلاسیکل اس میں تو نہیں ملے گا. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے اس دور میں جب وہ آیا تو شروع ہوا اس وقت علماء میں اس کے خلاف ایک لکھنا نہیں لکھا, صرف یہ کہہ دیا کہ انفرادی طور پہ آپ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے. تو ریاستی طور پہ یہ کیسے ہوگا, بینک کی جگہ کیا قائم ہوگا, یہ کچھ نہیں بتا سکتے. نہیں, کیونکہ ریاست تھی نہیں ہمارے پاس. صرف یہ ہوا کہ ہم بینک میں نہیں جائیں گے, اس لیے بہت کم لوگ بینک سے میں جاتے ہیں, اور یہ ان کا یہ بڑی بات ہوئی کہ اس کی وجہ سے لوگ بینکوں کی طرف رجوع نہیں کر سکے. فائنینشیل مارکیٹ ہمارے پوری اکانومی کا, مسلم اکانومی کا بہت کم حصہ ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ منی مارکیٹ سے لوگ بہت کم وابستہ ہوتے ہیں.